بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ۔ سڈنی میں دہشت گردی کے واقعے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت سامنے آ گئے۔ عالمی جریدوں کے ہوش ربا انکشافات۔ را منظم انداز سے سڈنی حملے میں ملوث رہی ہے۔ آسٹریلی حکام کا را سے رابطہ اس بات کا ثبوت ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کی خاموشی اس بات کا غماز ہے کہ سڈنی حملے میں بھارتی نژاد دہشت گرد براہ راست ملوث ہیں۔ سڈنی حملہ آوروں کی بھارت سے گٹھ جوڑ کی تحقیقات جاری۔ آسٹریلی حکام کا بھارتی خفیہ ایجنسی سے رابطہ۔ حملہ آور باپ بیٹے کا فلپائن میں عسکری تربیت لینے کا انکشاف۔ دونوں نومبر میں بھارتی شہری کی حیثیت سے فلپائن گئے۔ حملہ آوروں کے فلپائنی سفر کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ زخمی دہشت گرد نوید اکرم بھی کوما سے باہر آ گیا۔ آسٹریلیا دہشت گردی سے تقسیم نہیں ہوگا۔ سڈنی حملے کے پیچھے داعش سے متاثر ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہمیں قوم بن کر اکٹھا ہونا ہوگا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے زخمی احمد الاحمد کی ہسپتال میں عیادت کی۔ کہا وہ آسٹریلیا کے ہیرو، اتحاد اور حوصلے کی علامت ہیں۔ آپ نے انتہائی مشکل وقت میں بہادری کا مظاہرہ کیا۔ مار کہک میں پاکستان نے بھارت کے 4 رافیل طیارے گرائے۔ برطانوی دفاعی جریدے نے طیاروں کے نمبر جاری کر دیے۔ برطانوی دفاعی جریدے کی ایرو میگزین کی تحقیقی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی 52 منٹ کی فضائی جنگ میں بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ تباہ رافیل طیاروں کے نمبر BS-001، BS-021، BS-022 اور BS-027 تھے، جبکہ بھارت ان چاروں طیاروں کے سیریل نمبر کے ساتھ کوئی واضح تصاویر پیش کرنے میں ناکام رہا۔ بھارتی فضائیہ کے مجموعی نقصانات میں MiG-29، Su-30 اور ہیرون ڈرون شامل ہیں۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے طیاروں کی تباہی تسلیم کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 14 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 265 روپے 65 پیسے ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی یا اضافہ نہیں کیا گیا۔ قیمت 263 روپے 45 پیسے فی لیٹر برقرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور وٹو انتقال کر گئے۔ میاں منظور وٹو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تھے۔ وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہے۔ ان کی عمر 86 برس تھی۔ ساتھی سیاستدانوں کی طرف سے اظہار افسوس۔ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنرز کا اجلاس۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی تعمیر نو کے دوسرے مرحلے اور LCCA گراؤنڈ کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی گئی۔ PSL لندن اور نیو یارک روڈ شوز کی کامیابی۔ سری لنکن دورہ جاری رکھنے کی کاوشوں کو بھی سراہا گیا۔ PSL 11 کے میچز مظفر آباد میں کرانے اور اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کا بھی اعلان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 14 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 265 روپے 65 پیسے ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی یا اضافہ نہیں کیا گیا۔ قیمت 263 روپے 45 پیسے فی لیٹر برقرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت نے 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے 8 ورکنگ گروپس قائم کر دیے۔ صوبائی اخراجات، مرکز اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم، قومی قرضوں، ٹیکس ٹو GDP، صوبوں کو براہ راست وسائل کی منتقلی، سابق فاٹا انضمام اور قابل تقسیم پول سے متعلق سفارشات تیار ہوں گی۔ مختلف ورکنگ گروپس کی سربراہی صوبائی وزرائے خزانہ کریں گے۔ دوسرا NFC اجلاس جنوری کے وسط میں متوقع ہے۔ بھارت کا سیکولر چہرہ بے نقاب۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کا مسلم ڈاکٹر کے ساتھ ناروا سلوک۔ پٹنہ میں تقریب کے دوران خاتون ڈاکٹر کا نقاب زبردستی اتار دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ بھارتی اپوزیشن اور سوشل میڈیا صارفین کے وزیر اعلیٰ پر کڑی تنقید۔ انتہا پسند، ذہنی مریض قرار دے دیا۔
بھارتی خفیہ ایجنسی را کی بلوچستان میں منظم شرنگیزی پھر سے بے نقاب۔ بھارت سے کنٹرول ہونے والے جعلی ایکس اکاؤنٹ میریار بلوچ کے نام سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا، تاریخی تحریف اور دہشت گردی کی تشہیر کی گئی۔ تھائی لینڈ وی پی این کے استعمال کا بھی انکشاف۔ را اور فتنہ ہندوستان کی بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی سازشوں کے ناقابل تردید شواہد عالمی سطح پر عیاں ہو گئے۔ فیصل آباد ڈویژن کا واحد خواجہ سراؤں کا اسکول اچانک بند، اساتذہ کو تنخواہیں دیے بغیر فارغ کر دیا گیا۔ متاثرہ اساتذہ اور طلباء کو سی ای او ایجوکیشن آفس کے باہر احتجاج۔ اسکول میں 50 سے زائد خواجہ سرا زیر تعلیم تھے۔ مظاہرین کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسکول بحال کروانے اور اساتذہ کی تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ۔ اسکول کی بدولت خواجہ سرا گداگری جیسے دھندے سے بچ گئے تھے۔ پنجاب میں اسموک ختم نہ ہو سکی، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر موجود، AQI 249 ریکارڈ۔ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں بھی آلودگی سب سے زیادہ، AQI 271 ریکارڈ۔ صبح کے وقت دھند کے باعث راستے بھی دھندلا گئے، موٹر وے کئی مقامات سے بند رہی، حد نگاہ بہتر ہونے پر کھول دی گئی۔ وسطی میکسیکو میں چھوٹا طیارہ ہنگامی لینڈنگ کی کوشش کے دوران گر کر تباہ ہوا، 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثہ سان ماتھیو اور ٹینکو کے صنعتی علاقے میں پیش آیا، جو میکسیکو سٹی سے 50 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ طیارے نے بحر الکاہل کے ساحلی شہر اکاپولکو سے اڑان بھری تھی۔ آگ لگنے کے باعث علاقے سے تقریباً 130 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا پڑا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی توثیق کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ 164 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیے، 8 ممالک نے اس کی مخالفت کی، جبکہ 9 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ادھر حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت تمام فلسطینی عوام کی خواہش ہے۔ آئندہ مرحلے میں دنیا حماس کا مضبوط انتظامی ڈھانچہ دیکھے گی۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بات ہوئی ہے۔ یوکرین اور یورپی لیڈر سے جنگ بندی پر اچھی گفتگو ہوئی، جنگ کے خاتمے کے لیے چیزیں اچھی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کا میکسیکو بارڈر سے داخلہ مکمل طور پر بند کر دیا۔ اقتدار سنبھالا تو میکسیکو بارڈر کنٹرول جرائم پیشہ افراد کے پاس تھا۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے BBC کے خلاف $5 بلین ہرجانے کا حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ جیل میں قید میانمار کی سابق سربراہ اونگ سان سوچی کی حالت تشویشناک۔ 2021 سے اونگ سان سوچی کے بیٹے کا کہنا ہے کہ والدہ کی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں۔ ان کی صحت سے متعلق کچھ پتہ نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ زندہ ہیں بھی یا نہیں۔ برازیل میں طوفان نے 79 فٹ لمبا آزادی کا مجسمہ گرا دیا۔ برازیلی شہر گوئیبیا میں امریکہ کے آزادی کے مجسمے کا ریپلیکا 2020 میں نصب کیا گیا۔ مجسمہ نصب کرنے والی کمپنی نے تحقیقات شروع کر دی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنرز کا اجلاس۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی تعمیر نو کے دوسرے مرحلے اور LCCA گراؤنڈ کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی گئی۔ PSL لندن اور نیو یارک روڈ شوز کی کامیابی، شری لنکن دورہ جاری رکھنے کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ PSL 11 کے میچز مظفر آباد میں کرانے اور اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کا بھی اعلان کر دیا گیا۔